ونس اگین ویلکم بیک. آپ تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان کی آمد ہے اور ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم رمضانوں کو کیسے ویلکم کر سکتے ہیں اور رمضان میں جب روزہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, کون سی چیز حلال حرام کا فرق ڈیفینیٹلی اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ کلیئر کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ کون سے روزہ ایک فرض رکن ہے لیکن کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو آسانی دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اس پہ آج کے شو پہ جو ہے ہم ڈسکشن کر رہے تھے. ابھی مولانا صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو ڈیفائن کیا کہ کن حالات میں جو ہے وہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. الٹی اور کیا پہ بھی انہوں نے کافی بہترین ڈسکشن کی ہے. اور آپ پروگرام اگر آپ کا مس ہو گیا ہے تو آپ صبح 6 بجے ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا پروگرام صبح 6 سے 8 ریپیٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے شوز اویلیبل ہیں, تو وہاں سے بھی آپ اگر مس ہو گیا تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام. جی میں مولانا صاحب کی جانب آؤں گی کہ یہ مت ہے یا یہ حقیقت ہے کہ سر میں تیل ڈال لیں یا آپ سرما لگا لیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے ایک اصول ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ مسائل سارے کے سارے حل ہو جائیں گے. اور اس میں تیل ڈال لیا, سرما لگا لیا یا دیگر چیزیں ساری کی ساری آ جاتی ہیں. اس طرح ناخن ترشوانا ہے, بال وغیرہ ترشوانا ہے, تو یہ ساری ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اصول ذہن میں رکھیے گا. حدیث پاک میں فرمایا گیا ان فطر مما دخلا, کہ جو شے بھی جسم میں دخول کرتی ہے روزے کو توڑ دیتی ہے. اب اس میں آسان سا اصول یہ ہے کہ کھانا پینا یا تعلق زوج قائم کرنا, اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی غذا جسم کے اندر جائے گی اسی کو جو ہے وہ روزہ توڑنے میں شمار کیا جائے گا. اب اگر ناخن تراش رہے ہیں یا سر میں تیل ڈال رہے ہیں, آنکھوں میں سرمے کی تو واضح حدیث موجود ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ آنکھوں میں سرما ڈالیں. تو اس پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ آنکھوں میں سرما لگانے سے یا سر میں تیل ڈالنے سے یا اسی طرح سے بال وغیرہ ترشوانے سے, ناخن وغیرہ اتارنے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اب ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا تھا کٹ وغیرہ لگ گیا, کوئی خون وغیرہ جسم سے نکل جاتا ہے یا حالت روزہ میں خون دینا پڑ جاتا ہے کسی کو, تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر صورتحال یہ کہ اگر روزے میں خون دینے کی وجہ سے کسی کو, یعنی کوئی عذر اگر ہے کسی کو اور خون دینا ایمرجنسی کی صورت میں ہے, لیکن خون دینے کے بعد خود میں اتنی کمزوری اور نقاہت آ جائے گی کہ روزہ مکمل نہیں کر سکیں گے, تو اب بہرحال خون دینے کی اجازت نہیں ہوگی. اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے. دوسری بات میں ایک بھی عرض کر دوں آپ کو کہ کسی خاتون نے روزہ رکھا اور اپنے عوارض کی وجہ سے وہ اپنے مرض میں مبتلا ہوں گی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا خواتین کے جو روزے رہ جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ رمضان مکمل ہونے کے بعد ان روزوں کو اپنے مکمل کریں. اسی طرح نابالغ بچہ, کوئی چھوٹا ہے بچی, کسی نے اگر روزہ رکھ لیا, 12-13 سال کے بچے ہوتے ہیں, اگر انہوں نے روزہ رکھ لیا اور ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے اور اس میں اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ روزہ توڑ دیتے ہیں نقاہت کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, تو لہذا اس صورت میں ان پر روزے کی قضا نہیں ہوگی, کیونکہ روزہ اسی پر فرض ہے کہ جو عاقل ہو اور بالغ ہو. یہاں سے مجنون کا مسئلہ بھی نکل جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ذہنی امراض کے شکار ہو جاتے ہیں, اپنے ہوش میں ہی نہیں رہتے, تو ایسے شخص پر سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے, ان پر بھی روزہ فرض نہیں ہوتا. اچھا ایسے بھی اگر اس طرح کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ لوگ ویسے نارمل ہیں لیکن ان کو ایک دم سے کچھ نہ کچھ ان کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ حالت غیر ہو جاتی ہے, ہاتھ پیر عجیب سے ہو جاتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے, اس طرح کہ ان میں کوئی سچویشن آتی ہے اس کے بعد وہ نارمل ہو جاتے ہیں, تو ایسے لوگ تو پراپرلی اگر آپ کہیں تو وہ مینٹلی ان کو ایشو نہیں ہے, لیکن کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے, کسی کو دورے پڑتے ہیں یا کچھ اس طرح ہے, تو پھر اس حالت میں کیا کیا؟ دیکھیں اس طرح مرگی کا دورہ خاص طور پہ ذکر کیا گیا اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آتی تھیں, انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, آپ دعا فرمائیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا مقدر یہ کر دیا ہے اس بیماری کو, اور اگر تم اس پر صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا, اور اگر کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں یہ بیماری تمہاری ٹھیک ہو جائے گی. تو انہوں نے جنت کو اختیار فرمایا اور کہا کہ بس یہ دعا کریں کہ اس وقت میری بے پردگی کوئی کسی بھی طرح سے نہ ہو, میرا ستر ظاہر نہ ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دعا فرمائی تھی. اب یہاں سے اصول ایک یہ نکلتا ہے کہ اگر حالت روزہ میں کسی کو اس طرح کا دورہ پڑا, وہ بے ہوش ہو گیا, تو اگر یہ ہے کہ اس کو دورے پڑتے رہتے ہیں اور اگر منہ پہ چھینٹا وغیرہ پانی کا مارا جائے تو یا چہرہ وغیرہ دھلایا جائے اس کا, تو وہ نارمل ہو جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ پانی کا چھینٹا وغیرہ چہرے پہ مار دینے سے یا اس کا منہ دھلوانے سے حالت اس کی بہتر ہو جائے. لیکن اگر ایسا ہے کہ ہوش ہی نہیں آ رہا
اور اب پوزیشن یہ بن گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی دوا یا غذا اس کے منہ میں داخل کرنی پڑے گی جس کے بعد وہ بہتر ہو، تو لہذا اب صرف اور صرف وہ اپنا رمضان مکمل کرنے کے بعد اسی کے روزے کی قضا کریں گے، اس پہ کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا کیونکہ شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑا گیا ہے، لہذا اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ کالر ہے، میں کال لے لیتی ہوں سعودی عرب سے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں آپ کا ریگولر کالر ہوں، اکثر اس ٹائم پہ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، ہمارے لیے دعا بھی کیا کیجیے ضرور وہاں پہ۔ انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رمضان مبارک کرے، اور ہمارے دین بھی بیٹھے ہوئے سامنے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ توفیق دے کہ یہ اللہ کی راہ میں جو بھی تبلیغ کر رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو قبول کرے اور اپنے یہاں پسند فرمائے انشاءاللہ۔ جی کیا سوال جاننا چاہیں؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں یا پاکستان میں سحری سے پہلے ہی کچھ ایسی نیند غالب ہو جاتی ہے کہ بندہ بغیر سحری کے سو جاتا ہے اور پھر وہ نماز بھی چلی جاتی ہے، تو کیا اس میں جو روزے کی نیت ہوتی ہے وہ روزہ پورا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے، اور اسی طرح بس شو دیکھتے رہیں اور دعا ضرور کیجیے گا ہمارے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، بغیر سحری کے روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کرنا روزے کے لیے فرض یا شرط قرار نہیں دی گئی، اور سحری کا وقت ہمارے یہاں یہ بھی تصور ہے کہ سحری کا وقت یہ ہو کہ بالکل جو آخری وقت ہے اسی میں جب روزہ شروع ہونے کا وقت ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس پر لوگ اٹھتے ہیں، جلدی جلدی پانی پی لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ ایک تو یہ کہ افطار کے بعد سے لے کر سحر تک کا جو وقت ہے پوری کی پوری رات کسی وقت بھی آپ سحری کر کے روزے کی نیت کر لیں وہ ہو جائے گا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور آذانیں شروع ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں فلاں مسجد کی آذان پانی تو لے کر کے آنا، اب وہ پی رہے ہوتے ہیں، اور جب تک آذان ختم نہیں ہو آپ کھا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مسجد کی آذان ختم ہو گئی، اس مسجد کی آذان ابھی باقی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آذان کا سحری اور افطاری سے یا روزے سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ افطار میں بھی آذان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ آذان جو سحری کی ہوتی ہے بالخصوص اور جو مغرب کی ہوتی ہے، اس پر توجہ یہ ہونی چاہیے کہ جب وقت ختم ہو جائے گا روزے کا اور فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی روزے کا وقت آپ کا ختم ہوا، یعنی سحری کا وقت ختم ہوا اور روزہ شروع کر لیا اب آپ نے، اب آذان جب بھی ہوگی وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوگی۔ اب آذان ہو رہی ہے اس وقت کہ جب یہ روزہ آپ رکھ چکے ہیں، اب یہ وقت مکمل ہونے کے بعد آذان شروع ہو رہی ہے، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جب اس وقت سے آپ ادھر داخل ہو جائیں گے کھاتے پیتے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس حد کو کراس کر لیا جو شریعت نے رکاوٹ مقرر کی تھی۔ اب آذان ہو رہی ہے، کھا پی رہے ہیں۔ جی میں اسی پہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے اس ٹائم آپ اگر آپ کے ہاتھ میں گلاس بھی کچھ لوگ رکھ دیتے ہیں یا اذان سے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے وقت میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فجر شروع ہو جاتی ہے، تو کیسے آپ تعین کریں گے کہ یہ وقت جو ہے اس وقت آپ سحری روک دیں؟ میں آپ کو یس کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں ٹی وی موجود ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ یہ ذکر ہوتا ہے، جیسے 4:28 مثال کے طور پہ یہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اب 4:25 پہ 4:26 پر آپ اپنا جو ہے روزہ جو ہے وہ نیت کر لیں، پہلے کر لیں نیت، اور یہ باقاعدہ چینلز پہ اب تو کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے والے نیت کر لیں کیونکہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ کیلنڈر وغیرہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تقریباً کہ جن میں روزے کے سحر و افطار کا وقت کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ تو 4:28 فار ایگزامپل یہ سحری کا آخری وقت ہے۔ اب آذان کم از کم بھی ہونی ہے 4:30 پر، اب 4:30 پر آذان ہونی ہے، تو سحری کا وقت آپ کا ختم ہو گیا 4:28 پر، اور 4:28 پر فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب ایک بندہ 4:30 تک کھانا پینا اس کا جاری ہے۔ اب بتائیے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب وہاں پہ نیت کر لینی چاہیے، روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اب ایسے وقت میں اگر وہ اس وقت میں داخل ہو گئے جو شریعت نے لائن دی ہے آپ کو، اس طرف آپ آگے لائن کراس کر کے، تو اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ روزہ ہوا ہی نہیں، پورا دن فاقہ تو ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ تو پھر جو ایسے لوگ رکھتے ہیں تو وہ جتنے انہوں نے روزے رکھے وہ لازمی طور پر روزوں کو انہیں دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اس پہ ہم مزید بات کریں گے، اور میں مولانا صاحب سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ اکثر روزے کے دوران ہی لوگ پانی پی لیتے ہیں یا غلطی سے بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس پہ کیا حکم دیا گیا، یہ سب ہم جانیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔